اور اپنی بیویوں کو بھی نہیں ستائیں گے. جو اپنی بیویوں کو ذرا ذرا سی بات میں منہ پھلاتے ہیں اور ٹن 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 کر کے رلاتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں کہ ان پر کوئی عذاب نازل آئے گا، ایسی بیماری ہوگی کہ وہ لاکھ دوائیں کھاتے رہیں مگر پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. یہ اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو یہ مت سمجھو کہ ہماری خالی بیویاں ہیں. کسی کی بیٹیاں تو ہیں، لیکن چلو تم کو بیٹیوں کے ماں باپ پر رحم نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو معاملہ صحیح کرو کہ خدا تعالیٰ کی بندیاں ہیں، اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو، ان کا دل دکھانا اللہ تعالیٰ کے غضب کو خریدنا ہے. بڑے ترم خاں بنے ہوئے ہو، اگر تمہارے ساتھ کوئی یہی معاملہ کرے، تم لڑکی ہوتی اور تمہارا شوہر ایسی تمہیں ستاتا تب پتہ چلتا. لڑکا لڑکی اللہ بناتا ہے، قسمت سے تم لڑکے بن گئے اور قسمت سے اللہ نے ان کو لڑکی بنا دیا. تو یہ مانے تھوڑی ہر وقت ان کو ستاتے رہو. اور ان کا دل حساس ہوتا ہے، جو کمزور ہیں کمزوروں کی رعایت زیادہ کرنی چاہیے. ان کا دل نازک ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، ذرا سی بات سے ان کا صدمہ پہنچتا ہے، تھوڑی سی بات سے. اور ان کو روٹنے کا حق دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب بتاؤ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا زیادہ رعایت کروں گا تو سر پر چڑھ جائیں گے. میں نے کہا یہی جملہ لڑاتا ہے. جس کو یہ خیال آیا کہ اگر میں زیادہ رعایت کروں گا تو سر پر چڑھ جائیں گے، یہی جملہ شیطان کی طرف سے آغاز ہوتا ہے لڑائی کا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام حاصل تھا کہ آپ خوب رہتے روب سے، مگر آپ فرماتے ہیں آئے عائشہ جب تم مجھ سے روٹ جاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ فرمایا کہ جب تو ہم سے ناراض روٹ جاتی ہے تو کہتی ہے ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، میرا نام بھی نہیں لیتی اس زمانے میں. اور جب خوش رہتی ہے تو کہتی ہے ورب محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی قسم. بیویوں کے ناز و نخرے اٹھانا بھی سنت ہے، بیویوں کے ناز و نخرے اٹھانا بھی سنت ہے. ان کو کہتے ہیں اگر وہ منہ پھلائے ہیں ان کو خوش کر لو، ان کے منہ میں گلاب جامن ڈال دو، یا سبو یا قدوس یا غفور یا حدود پڑھ کے دم کرو. یہ نہیں کہ منہ پھولا ہے تو ایک مکہ مارا، کہا مجھے منہ پھلانا، تم کو منہ پھلانا آتا ہے مجھ کو منہ پچکانا بھی آتا ہے. ظالم کہیں کا نالائق بے قدر. شروع میں خوب خوشامد کرے گا ایسا آدمی جو رشتہ مانگتا ہے تو یہ ہاتھ پیر جوڑتا ہے، رات دن دعائیں کراتا ہے، تعویذیں دباتا ہے، اور اس کے بعد جب کام بن گیا تو پھر حکومت آ گئی. بس جیسے الیکشن میں ایک ایک ووٹ کے لیے خوشامد کرتا ہے، بھنگی کو بھی چاچا بناتا ہے، بھنگی کو کہتا ہے چاچا ووٹ ہمیں کو دینا ہے، حالانکہ بھنگی وہ جھاڑو لگا رہا ہے. لیکن جب کام نکل گیا تو کہا 5 سال نظر بھی نہ آنا، 5 سال کے بعد دیکھا جائے گا. کیا ہے دوستو، ذرا انسان بنو، انسان بنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا کہ تعجب ہے کہ جو بیویوں کی محبت کرتا ہے اور پھر دن میں اس کو رات میں محبت کرتا ہے اور دن میں تماچے مارتا ہے، ایسے گدھوں پر کس قدر افسوس فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آج دنیا اسی لیے تباہ ہے، چین نہیں ہے کسی کو. جس نے اللہ کی بندیوں کو ستایا میں نے ان کو بے چین پایا، کیونکہ یہ بات آگے بڑھتی ہے. جب اس کا دل دکھتا ہے روتی ہے اللہ سے، ماں باپ سے کہتی ہے، پھر فاصلے بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ بعد میں پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب برداشت نہیں کر سکے بیوی کی جدائی کو، نیند کی گولیاں کھاتے رہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو ابو کہہ رہے تو وہ بھی یاد آئے، آخر میں پھر پاگل خانے میں جمع ہو جاتے ہیں. عذاب الہی سے کتنے خاندان تباہ ہوئے اس نالائقی سے اور بد اخلاقی سے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ 2 کام میں تو اس وقت صرف 2 بات کہنا چاہتا ہوں. ایک تو اپنی بیویوں کے معاملے میں انتہائی شفقت اور رحمت سے معاملہ کرو. مظلوم بن جاؤ، ظالم مت بنو. مظلوم بن جاؤ، اگر تمہیں ستا دیا تم مسکرا کے ٹال دو. تم قوی ہو، قوی کو ضعیف پر انتقام نہیں لینا چاہیے.